السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار یعنی روزہ کھولنے کا وقت عبادت، رحمت اور برکت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایمان والوں پر فرض کیا اور اس کے اجر کو بے حد زیادہ رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں افطار کی فضیلت، اجر اور طریقہ کار کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ افطار کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کے فوائد کو جانتے ہو۔ روزہ دار کے لیے افطار کا وقت اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ اور وہ نیک لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت عام صدقہ و خیرات کے بارے میں ہے، لیکن افطار کرانے کی فضیلت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ روزہ دار کو کھانا کھلانے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ افطار کی فضیلت احادیث کی روشنی میں: افطار میں جلدی کرنا باعث برکت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھول لینا افضل ہے۔ افطار کے وقت دعا کی قبولیت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ لِلصَّائِمِ عِندَ فِطْرِهِ دعوۃ لا تُرَدُّ۔ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ افطار سے پہلے دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت کی طلب کرنا بہت مستحب عمل ہے۔ روزہ دار کو افطار کرانے کی فضیلت: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ یہ حدیث افطار کرانے کی فضیلت کو واضح کرتی ہے کہ چاہے کسی کو پانی، کھجور یا مکمل کھانا کھلایا جائے، اس پر بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افطار کا معمول: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار کرتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتیں تو خشک کھجوریں کھاتے، اور اگر وہ بھی نہ ملتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ افطار کا سب سے بہتر طریقہ کھجور سے ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو پانی بھی کافی ہے۔ افطار کے وقت کی دعا: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ افطار میں کیا چیزیں افضل ہیں؟ کھجور: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے۔ پانی: اگر کھجور نہ ہو تو پانی بہترین متبادل ہے۔ ہلکا کھانا: زیادہ مرغن اور ثقیل کھانے سے بچنا چاہیے تاکہ جسم پر بوجھ نہ پڑے۔ افطار کرانے کے عملی طریقے: اپنے گھر میں افطار کا اہتمام کریں اور مہمانوں کو دعوت دیں۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کو افطار کروائیں، چاہے وہ ایک کھجور اور پانی ہی کیوں نہ ہو۔ مسجد یا کسی اجتماعی جگہ پر افطاری کا انتظام کریں۔ افطار ایک عظیم عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس میں بے حد اجر و ثواب بھی ہے۔ جلدی افطار کرنا، دوسروں کو افطار کرانا اور افطار کے وقت دعا کرنا سب نہایت بابرکت اعمال ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو سنتوں پر عمل کریں اور افطار کو صرف کھانے پینے کا عمل نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز